السلام علیکم. آج آ گئی سیکنڈ ایپیسوڈ بھی ایک ہی دن میں، اور آئی ہوپ میں تھرڈ ایپیسوڈ بھی آج آپ کو دے دوں صبح تک. اگر ابھی نہ آئی تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ایپیسوڈ تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے، تو آپ لوگ اس کو اپنے اکارڈنگ ایڈجسٹ کر لیا کریں اسپیچ کو، ٹھیک ہے؟ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. ٹارگٹ کمپلیٹ کر دیا کریں. ٹارگٹ آپ لوگ کمپلیٹ نہیں کرتے اور میرے پرانے ریڈرز جو ہیں وہ جلدی سے ایکٹیو ہو جائیں، کیونکہ بہت جلد انشاءاللہ اس ویک کے بعد ہم جو ہیں وہ نیو ایپیسوڈز کی طرف چلے جائیں گے. اور مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں. بلکہ آج میں نا کمیونٹی میں ایک پوسٹ لگاؤں گی، تو آپ سب میں نے نا اس پول کا جواب دینا ہے. اس میں پوچھوں گی کہ کتنے لوگ ہیں جو وائس اوور کے ساتھ اس ناول کو سنتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو وداؤٹ وائس اوور سنتے ہیں. مجھے کمنٹس میں بھی بتا دیں، اور میں وہ بھی پوسٹ پہ لگا دوں گی، تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ مجھے وائس اوور کرنا چاہیے، فردر اس کو لے کے چلنا چاہیے یا نہیں. کیونکہ آہستہ آہستہ کام جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کام جو ہے وہ وائس اوور پہ آ کے اسٹک ہو جاتا ہے. اچھا چلیں. جنہوں نے ہان سیزن 1 قسط نمبر 26 اور ڈریسنگ روم سے 2 فراک نکال لائی تھی، دونوں ہی میکسی اسٹائل فلورل فراکس تھیں. کون سا پہنوں؟ وہ باری باری دونوں ہینگر ایک ایک کر کے اپنے ساتھ لگا کر ارمغان سے پوچھ رہی تھی. ایک ٹیک پنک اور سکن، جبکہ دوسرا پرپل اور سکن امتزاج کا تھا. دونوں ہی پرفیکٹ ہیں، لیکن یہ والا پہنو، یہ تمہارا فیوریٹ کلر ہے. ارمغان نے بیڈ پر نیند رات لیٹے لیٹے ہی ٹی پنک فراک کی جانب اشارہ کیا تو بنفشہ نے فراک کو دیکھا تھا. میرا تو فیوریٹ ہے، لیکن میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ کو کون سا اچھا لگ رہا ہے. میری اور تمہاری پسند مختلف ہے. جو تمہیں پسند ہے وہی مجھے پسند ہے، اور میرا دل بھی یہی چاہ رہا ہے کہ تم یہ والا پہن لو تاکہ بعد میں میچنگ ہو جائے. میچنگ؟ بنفشہ نے ناسمجھی سے پوچھا. کچھ نہیں، یہی پہن لو. ارمغان دلکشی سے مسکراتا بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا. ارمغان، یہ آدھی ادھوری بات نہ کیا کریں، مجھے غصہ آتا ہے آپ پر. مجھ پر غصہ ہی آتا ہے میڈم آپ کو. نہ جانے پیار کب آئے گا. وہ خوبصورتی سے بات بدلتا خفگی سے بولا. کیا کہا آپ نے؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو سچ میں غصہ کر کے بتاؤں گی. وہ ٹی پنک فلورل فراک کا ہینگر ارمغان کے قریب بیڈ پر رکھتی دوسرا ہینگر واپس ڈریسنگ روم میں رکھنے گئی تھی. اپنی ننھی سی جان کو کیوں اتنا غصہ کر کے مشکل میں پھنساتی ہو؟ مت کیا کرو اتنا غصہ، پتہ ہے نا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور بیبی کے لیے بھی. وہ اونچی آواز میں بولا تو بنفشہ کے ہینگر کو ہینگ کرتے ہاتھ رکے تھے. گال دہک کر گلابی ہوئے تھے. وہ ارمغان کی میچنگ والی بات سمجھ گئی تھی. وہ ذرا سی بات کرتا اس کے گال دہکنے لگتے. وہ ذرا سی بات کرتا تھا اس کے گال دہکنے لگتے تھے. دل ارمغان کی بات پر تیزی سے دھڑکا تھا. ایک عجیب نیا خوبصورت سا احساس ہر وقت دل کو گدگداتا تھا. وہ ابھی آیا بھی نہیں تھا اور ان کے درمیان ڈھیروں ڈھیر خوشیاں لے آیا تھا. وہ سوچتی اپنے پیٹ کو دائیں ہاتھ سے چھو کر لبوں سے لگانے لگی تھی. کوئی کنفرمیشن نہیں تھی کہ وہ وجود حقیقت میں موجود تھا یا فقط ان کی باتوں اور خیالوں میں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ایک احساس تھا، ایک خوبصورت احساس، جو اس کی موجودگی کا احساس تھا کہ وہ ہے، ان کے درمیان ہی ہے. وہ خیالوں میں ڈریسنگ روم سے نکل کر کمرے میں آ گئی تھی اور ارمغان کے قریب بیٹھتی اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ گئی تھی. ارمغان، ایسے مت کہا کریں، ابھی تو کچھ پتا بھی نہیں اور آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے وہ واقعی آ رہا ہے. اگر ایسا نہ ہوا تو میں بہت شرمندہ ہو جاؤں گی آپ کے سامنے. وہ نظریں جھکا کر آہستگی سے بولی. تم کیوں شرمندہ ہو جاؤ گی؟ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں دبا کر اپنے سینے پر رکھ کر پوچھنے لگا. پتہ نہیں. وہ جھکی نظروں کے ساتھ اعتراف کرنے لگی. دل کے ایک گوشے نے خواہش کی تھی کہ یہ بات سچ ہو جائے. دیکھو، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میری پرنسس آنے والی ہے، اور اگر یہ خبر ابھی نہ بھی آئی تو بھی میری پرنسس تو آنے والی ہے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا. اگر بالفرض تمہاری بات مان لی جائے اور ویسا نہ ہو جیسا ہم چاہ رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں، تو میرا یقین کرو، اس میں تمہیں مجھ سے شرمندہ ہونے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے محنت بڑھانی ہوگی، ڈوز میں اضافہ کرنا ہوگا. ارمغان نے انتہائی سنجیدگی سے سمجھاتے اپنا لہجہ ظاہر میں شو کیا تو بنفشہ کی پلکیں لرزی تھی. دل اچھل اچھل کر جھومنے لگا.
بنفشہ نے جلدی سے فراق اٹھایا تھا اور فریش ہونے چل دی تھی۔ ارمغان کا دلکش جاندار کہکہا اسے واش روم کے اندر تک سنائی دیا تھا۔ بنفشہ نے اپنے آرس پر ہاتھ رکھ کر ان کی تپش کو کم کرنا چاہا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد باہر آئی تو آئینے کے سامنے کھڑے ارمغان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ لبوں کو دلکش مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ ارمغان نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو وہ ڈرائر بند کر کے واپس رکھتا، بالوں کو نرمی سے ہاتھوں سے سیٹ کرتا بنفشہ کے قریب آیا تھا۔ وہ بالوں کے گرد تولیہ لپیٹے نکھری سے مسکرا کر ارمغان کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو آج تمہاری محبتی میں یہ پنک کلر بھی میں نے پہن لیا، اور ارمغان نے مسکرا کر بنفشہ کو بتایا تھا۔ بنفشہ نے مسلسل مسکراتے لبوں کے ساتھ ارمغان کا سرتا پیٹ جائزہ لیا تھا۔ وہ بنفشہ کے فلورل فراک کی ہم رنگ ملتی جلتی ٹی پنک پولو شرٹ پہنے ہوئے تھا، فٹنگ میں پہنی آف وائٹ پینٹ میں ملبوس وہ سیدھا بنفشہ کے دل میں اتر رہا تھا۔ ایک ہی دل تھا بنفشہ کا، اور نہ جانے وہ کتنی بار جیتنا چاہتا تھا۔ اس کے دودیا سفید کسرتی بازو بنفشہ کو بری طرح اپنی جانب اٹریکٹ کر رہے تھے، جن کی رگیں ابڑی ہوئی تھی۔ ایک کلائی پر سلور خوبصورت گھڑی اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ آج کیسے پہن لیا آپ نے پنک شرٹ؟ بنفشہ کو یاد تھا اس نے ایک دن ارمغان سے پوچھا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ پنک ڈریسنگ کی ٹویننگ کرنے کا کہے تو کیا وہ کر لے گا؟ ارمغان نے جواب میں صاف انکار کیا تھا، تو آج بنفشہ کا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ میں نے صاف اسی وقت انکار کیا تھا میڈم، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ میں پکا آپ کا مرید ہوں، مجھے آپ کے اشارے بھی ماننے پڑتے ہیں۔ یہ تو پھر آپ کی خواہش تھی، ارمغان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بنفشہ بھی مسکرائی تھی۔ اب بتاؤ کیسا لگ رہا ہے نا کسی پری نے ایک پرنس کو قید کر لیا اور پھر اسے اپنی مرضی سے پنک کر دیا۔ وہ اپنے بازو وا کرتا فلمی انداز میں بنفشہ سے شرارت سے پوچھنے لگا، تو بنفشہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ بنفشہ نے ایک قدم آگے جاتے اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھے تھے۔ ارمغان نے مسکرا کر اس کے بالوں سے تولیہ نکالا تو وہ اس کے کندھوں پر بکھر گئے تھے۔ ارمغان نے انہیں انگلیوں کے پوروں سے سہلایا اور پھر بنفشہ کو اسٹول پر بٹھا دیا۔ میں خود کر لیتی ہوں، آپ کا بازو پہلے ہی ٹھیک نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ ارمغان اس کے بالوں کو ڈرائی کرنے لگا تھا۔ اٹس اوکے، بازو تو اب ٹھیک ہے اور 2 منٹ میں یہ ڈرائی ہو جائیں گے، چھوٹے سے تو ہیں۔ ارمغان اس کے بالوں کی پارٹیشنز کرتے مصروف انداز میں بولا، تو بنفشہ نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تھا۔ آپ کو اچھے نہیں لگتے نا میرے چھوٹے بال؟ وہ روحان سی ہوتی بس رونے ہی والی تھی۔ ارے میں نے ایسا کب کہا، بلکہ میں تو سوچ رہا تھا کہ تمہیں یہ ہیئر کٹ بھی بہت سوٹ کر رہا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے اس کے بالوں کو ڈرائی کرنے لگا تھا، لیکن بنفشہ خاموش رہی تھی۔ اس نے اب کی بار کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ ارمغان نے بھی خاموشی سے اس کے بالوں کو خشک کیا تھا۔ وہ جب تک اس کے بالوں کو ڈرائی کرتا رہا تھا، ساتھ مسلسل آئینے میں ظاہر ہوتے بنفشہ کے عکس کو دیکھتا، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنی انگلیوں سے کھیلتی گہری سوچوں میں تھی۔ ارمغان اس کے پیچھے کھڑے ہوتے، ڈرائر رکھ کر اپنی ہتھیلی بنفشہ کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے، اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ بنفشہ نے آئینے میں اپنا اور ارمغان کا ابھرتا حسین ترین عکس دیکھا تھا۔ دل نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا۔ روئے ارمغان، مجھے تمہارے بالوں کی لمبائی سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ مجھے تمہاری محبت کی گہرائی سے فرق پڑتا ہے۔ مجھے تمہارے لمبے بالوں سے تب محبت تھی جب وہ میرے خیالوں میں تھے، لیکن تمہارے یہ چھوٹے بال میری زندگی کی حقیقت ہے، حسین حقیقت۔ مجھے اپنی اس حسین حقیقت سے بے حد محبت ہے۔ ارمغان نے آج پھر گہرے الفاظ میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، جسے وہ سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن مسکرا کر اپنے چہرے پر آتے بالوں کو کان کے پیچھے کرنے لگی۔ ارمغان اس کے سامنے آتا، اس کے قریب زمین پر بیٹھتا، اس کے دونوں گھٹنوں کو تھام گیا تھا۔ میرے لیے تمہاری خوشی، تمہارا سکون، تمہاری مسکراہٹ، تمہاری محبت، تمہاری خواہش ان بالوں سے بڑھ کر ہے، ان بالوں سے زیادہ عزیز ہے مجھے تمہارا یہ مسکراتا چہرہ، تمہاری خوشبو، تمہارا لمس، تمہاری قربت۔ تمہاری محبت کا رنگ اتنا گہرا ہے کہ تمہارے ان بالوں کے لیے محبت مانت پڑ گئی ہے۔ وہ محبت جو خوابوں خیالوں میں تم سے تھی، وہ شاید وہ بھی مانت پڑ گئی ہے
مجھے تم سے نئے سرے سے محبت ہوئی ہے، اتنی محبت کہ تم میری سانسوں میں، میری نسوں میں، میری روح میں بس گئی ہو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں برتائے سے اپنی محبت کا حسین احساس دلوانے لگا۔ بنفشہ نے مسکرا کر ارمغان کا چہرہ دیکھا تو تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھوں کی چمک کے آگے ان والوں کی چمک کچھ بھی نہیں۔ جب تمہیں دیکھتا ہوں تو آنکھوں کی چمک میں اتنا کھو جاتا ہوں کہ تمہارے بالوں کا حق مارا جاتا ہے۔ یہ آنکھیں میرا سارا وقت چھین لیتی ہیں، اور جب تم مجھ سے شرما کر نظریں جھکاتی ہو تو یہ جھکی پلکیں دل کے تار ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ پھر رہی صحیح کسر تمہارے گلابی دہکتے آرز پوری کر دیتے ہیں اور بس ارمغان تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ بنفشہ کی جھکی نظریں دیکھتا اسے بتا رہا تھا، ہائے وہ شاعرانہ انداز میں کہتا، اپنا سر بچوں کی طرح اس کی گود میں رکھنے لگا۔ تو بنفشہ نے مسکرا کر اس کے بالوں کو ہلکا سا چھوا تھا۔ آپ کے بالوں کی سیٹنگ خراب ہو جائے گی، بنفشہ نے کہا تو ارمغان اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس بار بنفشہ نے پلکیں نہیں جھکائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں جب تمہارے ان بالوں کو دیکھتا ہوں مجھے کیا محسوس ہوتا ہے؟ وہ بنفشہ کے گال کو انگوٹھے سے سہلاتے استفسار کرنے لگا تو بنفشہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ آج اسے مزید سننا چاہتی تھی۔ وہ جب بھی اظہار محبت کرتا تھا تو بنفشہ کو اپنا وجود خوشی سے بھرتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ چلو آج سچے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ مجھے ان بالوں سے پہلے کبھی ایسی محبت نہیں تھی جیسی اب ہے۔ تمہیں پتہ ہے ان بالوں کو دیکھتے ہی مجھے ایک احساس شدت سے محسوس ہوتا ہے، اور وہ ہے قربانی۔ وہ قربانی جو تم نے میری محبت میں دی۔ وہ گہرے الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا۔ بنفشہ اس کے بالوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان بالوں کو کاٹ کر تم نے میری محبت میں قربانی دی ہے۔ اپنے حسن کی قربانی دینا آسان نہیں ہوتا، لیکن تم نے انہیں میرے لیے اپنے بالوں کو کاٹا تھا، اور یہ قربانی مجھے بہت عزیز ہے۔ مجھے محبت کا تعلق تمہاری روح سے ہے۔ میری محبت کا تعلق تمہاری روح سے ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تم چاہے ان بالوں کو بڑھاؤ یا کاٹ دو، میں جانتا ہوں تمہارا کوئی بھی عمل میرے لیے ہوگا، صرف میری محبت میں ہوگا، اور مجھے دل و جان سے قبول ہوگا۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر محبت باش نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا تو بنفشہ کی نظریں جھکی تھی۔ ارمغان وہ اس کی پرتپش نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتی گھبرا کر بولی تو ارمغان مسکرایا تھا۔ بنفشہ نے بغیر اسے دیکھے اس کی بیئر سے سجے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کا زاویہ اپنے چہرے کی جانب موڑا تھا، اور اگلے پل وہ مسکرا کر پھر سے بنفشہ کو دیکھنے لگا۔ وہ پیچھے سے باکس پکڑائیں بنفشہ نے اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے اسے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے فینسی باکس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ارمغان نے گردن موڑ کر باکس پکڑتے سے تھمایا تھا۔ بنفشہ نے اس میں سے پائل نکالتے باکس ایک جانب واپس رکھ دیا تھا۔ یہ کیا؟ ارمغان نے اس کے ہاتھ میں موجود پائل دیکھتے سوچا راکھی ہے۔ وہ اپنا نچلا لب سختی سے دانتوں میں دبا کر شرارت مند بولی تو ارمغان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ ارمغان کے تاثرات دیکھتے بنفشہ کے کہکے کمرے میں گونجے تھے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر ہنستی چلی گئی تھی۔ یہ پائل ہے ارمغان اس کے سامنے پائل کی جوڑی لہرانے لگی۔ آج سے پہلے تو کبھی نہیں پہنی۔ وہ اس کے ہاتھ سے پائل لیتے دیکھنے لگا تھا جو انتہائی نازک سی تھی۔ دل تو چاہتا تھا لیکن اس لیے بہت پہلے لی تھی۔ ایک بار حویلی میں پہنی تو موڑے نے بہت ڈانٹا، بابا سائیں کو بھی نہ جانے کیا کیا کہا۔ اس کے بعد کبھی نہیں پہنی، بنفشہ نے اسے بتایا تو ارمغان کے دل کو تکلیف پہنچی تھی۔ تائی سائیں نے تمہیں بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں نا؟ اس کے گال کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے پوچھنے لگا۔ مجھے اور جبینہ دونوں کو۔ وہ اسے بتا کر گہرا سانس بھرنے لگی تو ارمغان کے دل میں جیسے بدلے کا طوفان سا اٹھا تھا۔ چھوڑیں ان کی باتوں کو، اپنی سوکھن کی اولاد بلا کسے اچھی لگتی ہے؟ میں اور جبینہ تو ان کو پہلے روز سے ہی اپنی دشمن لگی ہیں۔ انہوں نے ماؤں والا پیار کبھی دیا ہی نہیں، ہمیشہ مقابلہ کیا۔ لیکن مجھے لگتا تھا ان کا بیٹا اپنی بہنوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ ماں نہ سہی، ہم لوگوں کا باپ تو ایک ہی ہے، لیکن کل اس نے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ صرف میرا وہم تھا۔ آئی ایم سو سوری، تمہیں اداس کر دیا میں نے۔ وہ اب اپنی بات پر شرمندہ ہوا۔ نہیں، آپ کا کیا قصور، اب تو عادت ہو گئی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اور جبینہ نے اس حقیقت کو بہت عرصہ پہلے تسلیم کر لیا تھا کہ ہم دونوں کا اس دنیا میں ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ جبینہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، لیکن دیکھا وہ بھی چلی گئی۔
اپنا کیریئر اس کے لیے بھی ضروری۔ وہ کہتی کہتی رکی تھی، اس نے اپنی زبان کو دانتوں تلے دبایا تھا۔ وہ تو آج تک ارمغان کو یہی کہتی آئی تھی کہ وہ نہیں جانتی کہ جبینہ کہاں ہے۔ اب بات منہ سے نکلی تھی تو وہ پریشان ہوئی تھی ان سوالات سے جو وہ اس سے اب یقیناً پوچھنے والا تھا۔ تمہیں کسی کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جب تک میں ہوں۔ تمہیں میری محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے بعد یوں بات کو دورا چھوڑنے کی وجہ سمجھ گیا تھا، لیکن خاموش رہا تھا۔ آپ نے بھی تو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارمغان سے یہ شکوہ کرے، لیکن اس کا ہر ستم منظور تھا، لیکن اس پر کسی اور لڑکی کو فوقیت دینا بنفشہ کو قبول نہیں تھا۔ وہ نہ صرف اسے دوسری شادی بلکہ خوبصورت شادی شدہ زندگی کی دھمکی دے چکا تھا، اپنی اولاد تک کا تذکرہ چھیڑ کر اس کے زخم بڑھڑے کر چکا تھا۔ اس روز بنفشہ کو پہلی بار اس بات کا احساس شدت سے ہوا تھا کہ یہ شوہر کی محبت ہی تو ہوتی ہے۔ اس سوکن کی اولاد کا نام بھی زہر کے معنی لگتا ہے۔ اس نے فقط کہا تھا کہ وہ اس سے اپنی اولاد کے ہونے کی نشانی بھیجے گا، اور وہ تڑپ گئی تھی اس روز اپنے بابا سائیں کی دوسری بیوی کی حد سے اور جبینہ سے نفرت کی وجہ بھی سمجھ آ گئی تھی، جسے وہ سارا بچپن تلاش کرتی رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہارا دل بہت دکھایا ہے، جب تک دل نہ چاہے معاف نہ کرنا۔ میں تمہیں مناتا رہوں گا، تم چاہو تو ساری زندگی معاف نہ کرنا۔ میری وہ فضولیات تمہارا دل دکھا کر مجھے بھی بہت اذیت دے چکی ہیں۔ ان باتوں نے تمہارے دل پر زخم دیے ہیں، اور میں اپنے اظہار سے ان زخموں کو منجمد کرنے کی ہر روز کوشش کروں گا۔ ان زخموں پر اپنی محبت کی مرہم رکھ کر ان کو بھرنے کی اتنی کوشش کروں گا کہ ان کے نشان بھی باقی نہیں رہیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے لیے شاید معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن تمہارے لیے دوبارہ مجھ پر ویسے اعتبار کرنا مشکل ہے۔ ارمغان شرمندہ لہجے میں اس سے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ بنفشہ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارا اعتبار توڑا ہے۔ میں تمہارا کوئی قصور اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ تمہارا اعتبار دوبارہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں تمہارا بھروسہ، اعتبار اور یقین دوبارہ جیت کر رہوں گا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ میں تمہارے لیے اس مشکل راستے کا مسافر بن جاؤں گا تاکہ تم ایک بار پھر پورے دل سے میرا اعتبار کر لو۔ وہ نرمی سے کہتا بنفشہ کی آرز پر گرنے والے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرنے لگا تھا۔ وہ درد، وہ اذیت بنفشہ کو بھلائے نہیں بولتی تھی۔ ارمغان کو کھو دینے کا وہ خوف اس کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ وہ اسے یقین دلا چکا تھا کہ وہ اسے اپنا آپ چھین لے گا، اور وہ 24 گھنٹوں کے لیے اسے اپنا آپ چھین کر اسے شدید خوف میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ اسے کھونے کے احساس سے ڈر چکی تھی۔ ارمغان کسی اور کا ہو جائے گا، یہ سوچ ہی اسے کئی بار ان 24 گھنٹوں میں مار چکی تھی۔ وہ کسی اور کو اپنی اولاد کی ماں بنا لے گا، یہ سوچ بنفشہ کی سانسیں تک روک گئی تھی، اور رہی صحیح کسر ارمغان کی اس رات والی احتیاط نے پوری کر دی تھی، جس کی جسٹیفیکیشن وہ بنفشہ کو دے چکا تھا۔ لیکن وہ وقت یاد کرتے ایک بار پھر آنسو بنفشہ کی آنکھوں سے بہہ گئے تھے۔ ارمغان، آپ کے لیے اتنا آسان تھا کسی اور سے شادی کرنا اور بچے۔ اس سے آگے وہ کچھ بھی کہہ نہیں سکی تھی۔ اس کی آواز روند گئی تھی۔ بنفشہ، میں نے جو الفاظ کہے تھے ان کا تعلق میرے دل سے نہیں تھا، ہرگز بھی نہیں تھا، بلکہ وہ باتیں میں نے صرف غصے میں کہی تھی۔ میرا دل جل رہا تھا، اور الفاظ نہیں، میرے دل کی راکھ کے شعلے تھے جو تمہارے دل کو جلا گئے۔ وہ ندامت سے کہہ رہا تھا، میں تمہارا دل دکھانے پر کوئی جواز پیش نہیں کر رہا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ ان تکلیفوں کی سزا کے طور پر تم مجھے ساری زندگی اپنے قدموں میں بٹھا دو گی تو میں تاعمر تمہارے قدمے میں بیٹھا ان کے نیچے خوشیاں بچھاتا رہوں گا۔ بنفشہ، میں تمہارا تھا، تمہارا ہوں، اور صرف تمہارا ہی رہوں گا۔ جانتا ہوں کہ میں نے بری طرح تمہارا دل دکھایا ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو لایا ہوں، لیکن یقین کرو جب تک تمہارے یہ لب پورے دل سے نہیں مسکرائیں گے، میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ تمہاری ہنسی مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے۔ وہ اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھ کر اس پر پال باندھنے لگا، پھر اس کی پنڈلی پر لب رکھ کر اس کے دونوں پاؤں اپنے پر پائر پہنانے لگا۔ ارمغان، بنفشہ کو اس کے لبوں کا اپنے پیروں کو چھونا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے تڑپ کر بولی تھی، میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو تم چاہو تو ساری زندگی تمہارے پیروں پر لب رکھ کر تمہیں منا سکتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے، اس کے پاؤں پر اپنا ہاتھ پھیرتے سے بتانے لگا۔ اس کی بات سن کر بنفشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی نظریں جھکائی تھی۔ چاندی کی نازک سی پائر اس کے پیروں پر دمک رہی تھی، اس کی مہملی پنڈلیوں کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ میرے دل میں تمہارے سوا کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے بنفشہ۔
میری آنکھوں نے صرف تمہارا خواب دیکھا ہے، صرف تمہیں چاہا ہے اور تمہیں ہی مانگا ہے۔ تمہیں پتا ہے مجھے اللہ نے دنیا میں کسی اور کا ہونے کے لیے نہیں اتارا تھا، مایا ہی تمہارے لیے تھا۔ میں تمہارا ہی نصیب ہوں اور تم سے مجھے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، تم سے تو میں خود کو بھی چھین نہیں سکتا۔ تم میرے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لو، ہر دھڑکن میں تمہارا نام ہے۔ آج میں تمہیں اجازت دیتا ہوں بنفشہ، ارمغان، علی سوزیحان، تمہیں اجازت ہے جس روز جس نے تمہارے سوا کسی اور کو اس محبت سے دیکھا تو میری بھنائی اس لمحے چھین لینا۔ میری ہر سانس تمہارے نام ہے، میری قسمت میں لفظ محبت کے ساتھ صرف بنفشہ لکھا ہے۔ ارمغان، دل تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا۔ وہ اظہار محبت کر رہا تھا تو بنفشہ کو اپنے زخموں پر واقعی مرہم لگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میری زندگی میں اگر کسی کی گنجائش تھی تو وہ صرف تم تھی۔ میں مکمل ہو گیا ہوں، تو میں بس گیا ہوں اور مجھ میں بس گئی ہو تم۔ اب مجھے کسی اور کی تمنا نہیں رہی۔ تم سے پہلے کسی سے محبت نہیں ہوئی تو تمہارے ہوتے ہوئے کیسے ہوگی؟ نہ کسی اور سے محبت ہے، نہ کسی اور سے ہے، نہ کسی اور سے ہوگی۔ تم میرا قیمتی اثاثہ ہو۔ تمہیں سنبھالتے سنبھالتے میری زندگی گزر جائے گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اور رہی بات اولاد کی، تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میری نسل تمہارے وجود کا حصہ ہوگی۔ ہماری اولاد بھی میری محبت کا دوسرا نام ہوگی۔ ارمغان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے بنفشہ کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ بنفشہ نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، نیلی آنکھوں سے براؤن آنکھیں ملی، دونوں کے دل شدت سے دھڑکنے لگے۔ روح ارمغان، خود سوچو تمہارے بغیر تو میں بھی مکمل نہیں ہوں، میری نسل تمہارے بغیر کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ میرے نام کو اگر کوئی آگے بڑھائے گا تو تمہارے وجود سے پیدا ہونے والی ہماری محبت کی نشانی ہوگی۔ میں اپنے خون میں، اپنی زندگی میں تمہارے علاوہ کسی اور کی ملاوٹ کرنا تو دور، ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری اولاد تم پر یہ ثابت کر دے گی کہ تمہارے لیے میری محبت کتنی گہری ہے۔ ارمغان کی باتیں بنفشہ کی زبان تالو سے لگا چکی تھی۔ وہ کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ یہ سوچیں ہی میرے لیے اس قدر حسین ہیں کہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں کہ جو میرے جذبات کی عکاسی کر سکیں۔ لیکن یہ سوچ کر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے کہ میری اولاد تمہیں ماں کہے گی۔ وہ مسکرا کر بنفشہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کی بات پر بنفشہ کے لبوں کو بھی مسکراہٹ نے بے ساختہ چھوا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے ہمیشہ یہ خواب دیکھا، یہ خواہش کی کہ ہماری یہ خوبصورت زندگی ہو تو میری نسل کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنا، تاکہ ان کے بال، ان کی آنکھیں، ان کی مسکراہٹ صرف تم جیسی ہو۔ ارمغان نے اس کے ہاتھ پر لبڑکتے کہا تو وہ مسکرا دی۔ تمہارے علاوہ کسی سے خون کا رشتہ جوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر میرا خون کسی وجود میں دوڑے گا تو وہ تمہاری محبت کی نشانی ہوگی جو تم مجھے دو گی، جن میں تمہاری جھلک، تمہاری خوشبو، تمہارا عکس ہوگا۔ میری اولاد تمہارے وجود کا حصہ ہوگی۔ وہ انتہائی نرمی سے اس کی پیشانی کو لبوں سے چھو کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ اس نے اپنی باتوں سے بنفشہ کو یقین دلانے کی پوری کوشش کی تھی کہ وہ اسے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اس روز فقط دکھ، تکلیف، اذیت اور کرب میں وہ ساری باتیں کہہ گیا تھا۔ بنفشہ اس کی ایک بات پر یقین کر چکی تھی، اس کا دل اپنے شوہر کی ہر بات پر ایمان لے آیا تھا۔ پھر جھک کر ایک میٹھی سی شرارت کرنے لگا۔ محبت کی سرگوشیاں لبوں پر دم توڑ گئیں۔ وقت ٹھہر گیا۔ وہ صرف ایک لمس نہیں تھا، ایک دعویٰ تھا، ایک احساس، ایک وعدہ تھا، ایک شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ، ایک عاشق کا اپنے محبوب کے ساتھ۔ کہ ارمغان علی سوزیحان سے بنفشہ ہان کا ہے۔ بنفشہ نے اس کے کندھے کو سختی سے تھام کر پیچھے کیا۔ بنفشہ کی پال کی ہلکی پھلکی جھنکار ارمغان کا دل دھڑکا رہی تھی۔ ویسے یہ آج کل چل کیا رہا ہے میری جان کے دماغ میں؟ کل وہ ساڑی، آج یہ پائل، کچھ گڑبڑ تو ہے؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ کیوں آپ بہک رہے ہیں؟ بنفشہ نے سنجیدگی سے ارمغان کو اس کی کل والی بات لوٹائی تو ارمغان کا قہقہا کمرے میں گونجا۔ وہ کل اسے شرٹ پہننے کا کہہ رہی تھی تو ارمغان نے بھی اسے یہی جواب دیا تھا جو بنفشہ نے آج خوبصورت انداز میں اسے واپس لوٹایا تھا۔ میری نیت خراب ہو رہی ہے، وہ اپنی بیڈ سے پر ہاتھ چلاتے بولا۔ ارمغان اٹھیں، آپ زمین سے، مجھے ریڈی ہونا ہے اور آج میں وہ سرپرائز دیکھ کر ہی رہوں گی، آج کل کی طرح کینسل نہیں ہونے دوں گی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی بولی، میں بھی دکھا کر رہوں گا۔ وہ معنی ہیجے سے بولا، کیا مطلب؟ بنفشہ اس کے انداز پر ٹھٹکی تھی۔ مطلب کچھ نہیں، بس جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ ہو رہی ہوں، لیکن مجھے راستے میں آئس کریم بھی کھانی ہے، جتنی چاہے کھا لینا میرا بچہ۔ کون سا فلیور کھانا ہے؟ کون سا کھاؤں آپ بتائیں، جو دل چاہ رہا ہے وہی کھاؤ نا۔ میرا دل تو بس ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم کھانے کا چاہ رہا ہے، آپ کو کون سا فلیور پسند ہے؟
وہ لبوں پر ہلکی سی لپسٹک لگاتے پوچھنے لگی، مجھے تو بس ایک ہی فلیور پسند ہے، کون سا؟ جی تمہارے لبوں پر لگا ہوا ارمغان۔ بنفشہ کے روحانسی ہونے پر ارمغان کا فلک شگاف کیا کھا کمرے میں گونجا تھا۔ چلیں، بنفشہ نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے بیگ کی چین درست کرتے اپنے کندھے پر لٹکائی اور ارمغان کو چلنے کا کہنے لگی۔ وہ اس کے قریب آتا اس کے گال پر شدت سے لبرک گیا تھا۔ بنفشہ نے نظریں جھکائی تو وہ اس کے کالر بون پر لب پیوست کر گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی خوشبو اپنے ناک کے ذریعے دل میں اتارنے لگا۔ بنفشہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں رکھتے اس کے بالوں کو جھٹکا تھا۔ میں آپ کا ہیئر سٹائل خراب کر دوں گی، چلیں جلدی سے، بنفشہ نے کہتے قدم باہر کے جانب موڑے تھے۔ بنفشہ یہ کیا ہے؟ ارمغان نے اس کی ذرا سی ہیل دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کیا؟ وہ مڑ کر ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ میں نے کل بھی منع کیا تھا نا کہ ہیل نہیں پہنو گی تم۔ یہ تو بہت چھوٹی سی ہیل ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ بنفشہ نے اپنا گھٹنا موڑ کر پاؤں کا تلوا ارمغان کے سامنے کرتے اسے جوتے کے ہیل دکھائی تھی۔ کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے، اتارو اس سے اور کوئی فلیٹ جوتا پہنو، وہ کہتا ڈریسنگ روم کی جانے گیا تھا۔ بنفشہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ ارمغان اس کے ساتھ کوئی بھی میچنگ جوتا نہیں ہے، بنفشہ نے بہانا گھڑا تو اگلے پل ارمغان نے ایک فلیٹ سادہ سا جوتا اس کے پیروں کے پاس رکھا جس کے فراق کے ساتھ میچ ہو رہا تھا۔ مجھے یہ نہیں پہننا ارمغان، وہ منہ بنا کر ارمغان کو دیکھنے لگی۔ چلو یہ والا پہن لو۔ ارمغان ایک اور جوتا اس کے پیروں کے قریب رکھتے پہلے والا اٹھا کر واپس رکھا تھا۔ ارمغان مجھے ایسا فلیٹ کوئی بھی جوتا نہیں پہنا، وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا چلو یہ پہن لو پھر۔ ارمغان نے ایک عامدار فینسی بند جوتا بنفشہ کے سامنے کیا۔ نہیں، یہ کتنا گندا لگے گا اس فراق کے ساتھ، وہ منہ کا زاویہ بگاڑ کر بولی۔ کیوں برا لگے گا؟ میری جان کتنے پیارے پاؤں ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پہننا۔ ارمغان مجھے ہیل ہی اچھی لگ رہی ہے، فراق کی لک خراب ہو جائے گی اگر کوئی بھی فلیٹ پہنا تو۔ اچھا تو پھر تم ڈریس چینج کر لو، ارمغان نے کچھ سوچ سمجھ کر اسے مشورہ دیا تھا۔ مجھے جانا ہی نہیں ہے، وہ موڈ خراب کر چکی تھی۔ اچھا رکو، ایک آئیڈیا ہے، تمہیں تھوڑا اونچے سول والا جوتا چاہیے نا، تو تم جاگرز پہن لو، وہ اس فراق کے ساتھ برے بھی نہیں لگیں گے اور تمہارے ساتھ ساتھ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ارمغان کے مشورے پر بنفشہ نے سوچا تھا اور پھر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ فلورل فراق کے ساتھ وہ جاگرز ہیل سے زیادہ اچھے لگنے تھے جو ارمغان نے اس کے سامنے رکھے تھے۔ ویری گڈ، ارمغان نے اسے ماتھے دیکھ کر خوشی سے کہا۔ لیکن مجھے اس کے لیسز بند کرنے نہیں آتے نا، وہ اب نیا مسئلہ اسے بتانے لگی تھی۔ میں کس لیے ہوں، بیٹھو یہاں، وہ اسٹول کی جانب اشارہ کرنے لگا تھا۔ بنفشہ اسٹول پر بیٹھی تو الماری میں سے ٹرے ساکس نکال کر اس کے پیروں میں بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ تمہاری پائل بھی نہیں چھپے گی۔ وہ اس کے پیروں میں ساکس کے بعد اب جاگرز پہنانے لگا تھا۔ اگر یہ لیسز دوبارہ کھل گئے تو پھر؟ بنفشہ نے درد دل کے ساتھ بے تکا سوال پوچھا تھا کیونکہ ارمغان اس کے پیروں میں بیٹھا پھر سے اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ تو پھر سے باندھ دوں گا، میں ساتھ ہی تو ہوں تمہارے، ارمغان نے کہا تو بنفشہ گہری سوچوں میں ڈوبی تھی۔ بھلا ایسا بھی کوئی مرد ہوتا ہے؟ ارمغان، بنفشہ نے کچھ سوچ کر اسے پکارا تھا۔ جی روحے ارمغان، اگر کسی کے سامنے یہ تسمے گل گئے تو تب بھی آپ سب کے سامنے باندھ دیں گے؟ ہاں باندھ دوں گا، کیوں کوئی مسئلہ ہے؟ ارمغان نے اس کے دونوں جاگرز کے تسمے باندھ کر بنفشہ کا چہرہ دیکھا تو وہ مسکرا کر سر نفی میں ہلاتے اپنے پیروں کی جانب دیکھنے لگی۔ اچھے لگ رہے ہیں نا؟ ارمغان نے پوچھا تو بنفشہ نے سرخ ہوتے آری اس کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا تھا۔ یہی سوال تو وہ اس سے پوچھنے والی تھی۔ اچھا اب چلو، اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ ہاتھ تو دھو لیں بیگم، یہ ساکس بھی بالکل نئے ہیں اور جاگرز بھی۔ ارمغان نے رک کر اسے یاد دلایا تھا۔ ہاں مجھے پتا ہے، لیکن آپ نے میرے پیر بھی تو پکڑے تھے، وہ اسے یاد دلانے لگی تھی۔ تو میری بیوی کے پاؤں کو ایسا کیا لگا ہے؟ ارمغان نے ابرو چکا کر پوچھا تو بنفشہ نے مسکرا کر درد دل کے ساتھ سر نفی میں ہلایا تھا۔ ارمغان نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے اپنے لبوں سے لگا کر قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ بنفشہ نے بھی اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا شروع کیے تھے۔ وہ بنفشہ کی رفتار پر ہی چل رہا تھا تاکہ بنفشہ کو اس کے قدم سے قدم ملانے کے لیے بھاگنا نہ پڑے۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ آج کی ایپیسوڈ مجھے بہت پسند ہے، اس میں بہت سارے ایموشنز ہیں، بہت سارے ٹویسٹ ہیں۔ تو آپ سب نے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو جلدی سے کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس کر دیں۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔ اور اگر ٹارگیٹ کمپلیٹ نہیں ہوا تو پھر میں چھٹی مار جاؤں گی ایک اور، تو سب نے ٹارگیٹ کمپلیٹ کرنا ہے۔ اوکے بائے، لو یو آل۔